اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 سیکھیں گے۔ اس آیت میں جو نئے الفاظ آئے ہیں وہ 6 ہیں، باقی جن پر نمبر نہیں دیے ہوئے یہ گزر چکے ہیں۔ یہ کتنی بار آئے ہیں؟ یہ 1637 بار ٹوٹل تعداد ان کی بنتی ہے اگر اس کو گنا جائے۔ اس میں فی 1291 بار آیا ہے، مرض 13 بار، اور زادہ ہم 6 بار، علیم 58 بار، اور 267 بار آیا ہے کانو کا لفظ۔ یکذبون ایز اٹ از 2 بار آیا ہے۔ اگر ان الفاظ کو سیکھ لیں تو یہ ہمارے 90 الفاظ بن جاتے ہیں 10 نمبر آیت تک تعوذ سے لے کر، جن کی مجموعی تعداد پورے قرآن میں 24,110 بنتی ہے۔ اس سے ہمیں حوصلہ ہوگا انشاءاللہ کہ اگر 90 لفظ یاد کر لیں تو 24,000 لفظ یاد کر لیے، سمجھ لیے۔ اور کچھ فارمولے ہیں گرامر کے، اگر وہ ہم جان لیں تو ہم ہزاروں الفاظ خود اس پر ڈھال سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ اس پہ بھی ہم اچھا خاصا وقت لگائیں گے انشاءاللہ۔ تو حسب معمول، حسب ترتیب سب سے پہلے تجوید کو لیتے ہیں۔ میرے پیچھے اس کی تلاوت کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم، عذاب علیم بما كانوا یکذبون۔ اب میں اتنا اور اتنا یہ 4 حصوں میں اس کی تلاوت کروں گا، آپ میرے پیچھے دہرائیں گے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون۔ اب اس کو ملا کے میں ایک ہی سانس میں پڑھوں گا۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون۔ اب آج کچھ 1-2 نئے قاعدے آ رہے ہیں تجوید کے۔ ایک یہاں قاعدہ ہے اور ایک یہاں ہے، باقی تقریباً وہی ہیں۔ یعنی یہاں مد ہے فی، یہاں مد ہے قلوب، اور یہاں سکون ہے ہم، زا فزا یہاں مد ہے، ہم اللہ موٹا لام، لام کی آواز موٹی، وَلَهُمْ عَذَابٌ ہم عذاب، میم ساکن کا قاعدہ پڑا ہے کہ اس کو ظاہر کر کے ہی اکثر پڑھا جاتا ہے۔ ہم عذا اگر کہیں گے نا وَلَهُمْ عَذَا تو یہ غلط ہو جائے گا، معنی نہیں بدلے گا، خوبصورتی میں فرق پڑ جائے گا۔
عذاب علیم، یہ ایک نیا قاعدہ ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تنوین کے بعد حمزہ آ گیا ہے۔ حمزہ کن حروف میں سے ہے جو حلق سے ادا ہوتے ہیں؟ حلق کہاں سے ہے؟ یہاں سے لے کر سینے تک یہ حلق جاتا ہے، جہاں سے ہماری آواز ابھرتی ہے، تو یہ حروف حلقی میں سے ہے۔ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، یہ 6 حروف ہیں۔ جب بھی یہ تنوین کے بعد آئیں یا نون ساکن کے بعد آئیں تو اس نون کی آواز بالکل شارٹ ہوتی ہے، نون ظاہر کر کے پڑھی جاتی ہے، اس کو ناک سے ادا نہیں کرتے لمبا کر کے، جیسے بن آ، بن آ، اس کو بن آ نہیں پڑھیں گے، بن آ یعنی یہاں گننا نہیں ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ جیسے ہم دیکھیں من خوف، کیا پڑھیں گے؟ یہ کیا ہے؟ من عندی، من عندی، یہاں نون ساکن ہے اور آگے عین آ گئی، یہ دیکھیں عین، اس کی آواز لمبی نہیں ہوئی، من عین، من عین، اس نون کی ہو گئی ہے، حالانکہ یہ بھی جزم والا نون ہے۔ اس کی کیوں ہو گئی؟ کہ اس کے آگے دال آیا ہے جو ان 6 حروف میں سے نہیں ہے۔ اس گروپ میں سے کوئی ایک ممبر بھی اس کے سامنے آ جائے تو اس وقت آواز ناک سے لمبی نہیں ہوگی، جیسے اس کو کیا پڑھیں گے؟ منہو، منہو، اس کو منہو پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا، منہو۔ اس کو پڑھیں گے من غیری، من غیری، من غیری، ٹھیک ہے، من غیری، ٹھیک ہے، نہیں ہے، کیوں کہ نون ساکن کے بعد غین آ گئی ہے جو اس گروپ کا حصہ ہے، حرف حلقی کا، اس لیے اس کی آواز مختصر رکھیں گے، لمبی نہیں ہونے دیں گے، شارٹ رکھیں گے، من غیری۔ اعلیٰ حاضر قیاس ایک مثال اس کی رہ گئی ہے، تو یہ چاہے نون ساکن کے بعد آئیں چاہے نون تنوین کے بعد آ جائیں، تو جب اس کو ظاہر کر کے پڑھیں تو اس قاعدے کا نام ہوتا ہے اظہار۔ اس کا نام ہے اظہار، یعنی نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، ناک سے چھپا کر نہیں پڑھیں گے۔ ایک ہوتا ہے ظاہر کرنا، ایک ہے چھپانا، تو ان 6 صورتوں میں یہ چھپے گی نہیں ناک سے، بلکہ یہ ظاہر ہو کے پڑھی جائے گی۔ من خوف عذاب علیم، من خوف، من عند، منہ، من غیر، من غیر سوء۔ موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ملا کہ بغل سے ہاتھ نکال کے دکھاؤ تو بغیر کسی تکلیف بیماری کے وہ چمکے گا، من غیر سوء۔ دوسرا قاعدہ یہاں پہ ہے، یہ ہو گیا اظہار کا ایک قاعدہ ہم نے پڑھ لیا تجوید میں سے۔ دوسرا قاعدہ ہے کہ آپ دیکھیں چھوٹی سی میم لکھی ہوئی ہے، یہ چھوٹی سی میم کہیں چھوٹی سی نون لکھی ہوتی ہے، کہیں چھوٹی سی میم لکھی ہوتی ہے، اور وہ عموماً یا اوپر یا نیچے یوں چھوٹی سی لکھی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اس تنوین کی نون کو میم کی آواز دیں گے، میم سے بدل دیں گے۔ اب پڑھیں گے ہم بھی، ہم بھی، ہونا تو یہی چاہیے ہن بھی، ہن بھی، نون کے لیے جہاں آواز زبان لگتی ہے وہاں لگنی چاہیے تھی، ہن بھی تو نہیں لگتی، یہاں پر ہم بھی یعنی سینے سے ڈائریکٹ ہونٹوں پہ آواز آ جاتی ہے، زبان اس میں استعمال نہیں ہوتی، ہم بھی۔ نون میں زبان استعمال ہوتی ہے باقی جگہ پہ، لیکن یہاں پہ زبان استعمال نہیں ہوگی، ہم بھی، پڑھیے ذرا، ہم بھی،
اور اگر تنوین کی بجائے نون ساکن لفظوں میں آ جائے تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ من بعدی، من بعدی. اس وقت یہاں چھوٹی سی میم لکھی ہوگی، یعنی نون کی آواز کو ہم نے میم میں تبدیل کر دیا، نون کو میم میں تبدیل کر دیا. تبدیلی کو کہتے ہیں انقلاب. تبدیلی کو کیا کہتے ہیں؟ انقلاب. تو ہم تجوید والوں نے اس کا نام رکھ دیا اقلاب. کیا ہے؟ اقلاب کا معنی ہے پلٹ دینا، تبدیل کر دینا. تو یہ نون میم میں بدل جاتی ہے، پلٹ جاتی ہے، اس لیے اس کو اقلاب کہتے ہیں. آج ہم نے دو قاعدے پڑھے، اظہار اور اقلاب، اور ان دونوں کا تعلق نون کے ساتھ یا تنوین کے ساتھ ہے. نون کے ساتھ ہے یا تنوین کے بعد ساتھ ہے. اور حرف کتنے ہم نے پڑھے کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو اقلاب ہوتا ہے، اور اگر ان میں سے کوئی آ جائے تو اظہار ہوتا ہے. واضح ہوگی بات؟ اب ہم تجوید کا سبق پڑھ چکے، ترجمے کی جانب آتے ہیں، پھر ہم اس کی گرامر لیں گے انشاءاللہ.